بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الشمس ہے، اس میں 15 آیتیں اور 1 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے قسمیں کھائی ہیں تقریباً 7 چیزوں کی، اور پھر اس کے بعد قسم کھانے کے بعد جو بات بتائی ہے اس کی طرف ہم انسانوں کو غور کرنا ہے، خوص کرنا ہے۔ اور جو قسمیں کھائی ہیں اس پہ بھی اگر تھوڑا غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اشارہ دے دیا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 کیفیت رکھی ہیں، 2 طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے، اچھائی کی طرف بھی ہوتا ہے، برائی کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کس کو اپنا رہا۔ جس کو اپناتا ہے اس کے تعلق سے اسی طرح اس کو ثواب یا عذاب دیا جائے گا۔ تو خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سورج کی قسم اور اس کے چمکنے کی قسم، یعنی جب چاشت کے وقت وہ چمکنے لگتا ہے اور اس کی روشنی پوری زمین پر پھیل جاتی ہے، اس وقت کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ اب سورج کے مقابلے میں چاند ہے، اچھائی کے مقابلے میں برائی ہے، اسی طریقے سے سورج کے مقابلے میں چاند ہے، چاند کی قسم کھا رہے ہیں، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب کہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے آنے والا ہو جائے۔ مطلب یہ کہ درمیان جس کو 14ویں رات کا چاند کہتے ہیں مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان چیزوں کی قسم کھائی ہے جو کمال درجے تک کے پہنچی ہیں، یعنی مکمل ہیں، کمال تک درجے تک پہنچی ہیں۔ سورج جب 10 بجے 9 بجے چاشت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بلند ہو جاتا ہے، وہ اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے۔ اسی طریقے سے چاند بتایا جب وہ سورج کے پیچھے آئے، یعنی سورج کے غروب ہو جانے کے بعد چاند پورا ظاہر ہو جائے، اور پورا چاند 14ویں رات میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی مہینے کے وسط میں، درمیان میں۔ تو والقمر اذا تلاہا، اور سورج جب غروب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تب چاند آسمان پر روشن نظر آتا ہے، اس کی چمک جو ہے دکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ چاند کی قسم کھائی کہ چاند جب کہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو روشن کر دے، جب کہ وہ سورج کو روشن کر دے، یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب کہ وہ زمین یا دنیا کو روشن کر دے، یعنی دن بالکل ظاہر و باہر ہو جائے، اس میں کوئی بدلی کا موسم نہ ہو، یعنی بتایا نا کہ کمال درجے کا دن ظاہر ہو جائے۔ اب دن کے مقابلے میں رات ہے تو رات کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو چھپا لے، جب کہ وہ سورج کو مستور کر لے، ڈھانک لے، یعنی رات کا ایسا اندھیرا ہو جائے تو اس میں سورج دکھائی نہیں دیتا، تو اس رات کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں۔ 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ بعض لوگوں نے یہاں پہ یہ ترجمہ کیا ہے، خاص طور سے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، کشاف بیضاوی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین وغیرہ نے، کہ آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی قسم۔ اسی طریقے سے آگے آیت ہے، والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس کے پھیلانے کی قسم۔ آگے ایک اور آیت ہے، ونفس وما سواہا، اور انسان کے نفس یعنی جان کی قسم اور اس کو ٹھیک بنانے کی قسم۔ یہاں پر اگر ایسے ترجمہ کرتے ہیں تو زیادہ مناسب ہے، ورنہ اگر ترجمہ ایسے کیا جائے کہ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی قسم پہلے کھائی اور اپنی قسم بعد میں کھائی، کیونکہ آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، تو اللہ نے اپنی قسم بعد میں کیوں کھائی اور مخلوق کی پہلے کیوں کھائی؟ اس کا بھی ایک جواب ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں، ہم زمین کو دیکھ رہے ہیں، ہم انسانی نفس کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ جب ان چیزوں کو ہم نے جان لیا کہ آسمان بہترین طور پر بنا ہوا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شغاف نہیں ہے، کوئی پھٹاس نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، اور اتنی بلندی پر اس کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا بغیر کسی کھمبے، بغیر کسی دیوار کے، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بچھا دیا کہ ایک طرف سے اٹھایا، دوسری طرف سے جو ہے نیچے کیا، یعنی اس کو بٹھا دیا، اور پانی ایک طرف سے آتا ہے تو پھسلتا پھسلتا وہ سمندر میں جا کر کے گر جاتا ہے۔ اگر زمین ایک دم برابر ہوتی تو پانی جم جاتا، ایک ہی جگہ پر ہمارا کام کرنا، ہمارا رہنا سب دوبر ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قسم کیوں کھائی؟
یعنی پہلے انسان کی اور اس کے پہلے مخلوق کی، پھر اللہ نے اپنی قسم کیوں کھائی؟ تو ان چیزوں کو ہم جانتے ہیں، جب ان چیزوں کو ہم جانتے ہیں تو اس کے بنانے والے کو جاننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے مخلوق کا تذکرہ کیا، پھر اپنا تذکرہ کیا، تاکہ جو غیر ایمان والے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، آخرت کو نہیں مان رہے ہیں اور اللہ کی قدرت نہیں مانتے ہیں، تو وہ جب ان چیزوں کو دیکھیں گے، زمین کو، آسمان کو اور انسانی نفس کو، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ ہی بنانے والا ہے۔ تو خیر، آسمان کی قسم اللہ نے کھائی اور اس کے بنانے والے کی، اور زمین کی قسم، چھٹی قسم کس کی کھائی؟ زمین کی قسم اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی نفس کی قسم، انسانی نفس کی قسم اور اس کو ٹھیک بنانے والے کی قسم، یعنی صورت کے اعتبار سے، اعضاء کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو معقول انداز میں پیدا کیا، مناسب انداز میں پیدا کیا۔ اگر جو ہے ہم لوگ غور کر رہے ہیں کہ ہماری ناک اللہ تعالیٰ نے جو آگے لگائی ہے، اگر وہ پیچھے لگا دیتے، اگر ناک ہم لوگوں کی پیچھے لگی ہوتی تو کیا کر سکتے تھے؟ وہ عجیب مخلوق ہوتی، وہ عجیب کیفیت ہوتی۔ حالانکہ ہم نے ہر طرح کے معذور دیکھے ہوں گے، لیکن ایسا معذور نہیں دیکھا ہوگا کہ ناک پیچھے نکل آئی ہو کسی کی لگی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ٹھیک معقول انداز میں پیدا کیا، اور اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی۔ اب یہ نفس کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ یہ نفس ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا، یعنی ہر انسانی جو سمجھ رکھتا ہے، بوجھ رکھتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیوست کر دی ہے کہ کون سی چیز، کون سا راستہ گناہ کا راستہ ہے، کون سا راستہ نیکی کا راستہ ہے، یعنی گناہ کی بات بھی اس کو بتا دی اور تقویٰ اور نیکی کی بات بھی اس کو بتا دی۔ ابھی پیچھے سورت ہم لوگوں نے پڑھی، سورت البلد، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تم لوگوں کو، انسانوں کو دو راستے بتا دیے، ایک جنت جاتا ہے اور ایک جہنم جاتا ہے، تم کو اختیار ہے کہ کون سا اختیار کرتے ہو۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے میں ہی دو چیزیں بتا دی، یعنی گناہ کے بارے میں بھی اس کے اندر بات بٹھا دی ہے اور تقویٰ اور نیکی کے بارے میں بتا دی ہے، پھر اس کے بعد ہر انسان کو ایک خاص قسم کا اختیار دیا گیا، ایک خاص قسم کا اختیار دیا گیا ہے کہ بھائی اب تم کو اختیار ہے، چاہے یہ والا راستہ چنو، چاہے یہ والا راستہ چنو، تمہارے سامنے مسجد بھی ہے، تمہارے سامنے شراب خانہ بھی ہے، تم کہاں جاتے ہو؟ تمہارے سامنے والدین ہیں، چاہے تو ان کی عزت کر لو، چاہے تو ان کی نافرمانی کر لو، دونوں راستے تمہارے سامنے، اب کس کو اختیار کرتے ہو؟ یہ خاص قسم کا اختیار دیا گیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اختیار، اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار نہیں دیتے، وہ اللہ کا فیصلہ باقاعدہ آ جاتا ہے، یا یہ کہہ دیں ایک تکوینی علم ہوتا ہے اور ایک شرعی علم ہوتا ہے۔ شریعت کے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، اس میں اللہ نے اختیار دیا۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، ہم چاہیں تو پڑھیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، کتنے لوگ ہیں نہیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے لوگ ہیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں نہیں پڑھتے، لیکن جو تکوینی علوم اور تکوینی معاملات جو ہیں، یعنی کسی کی موت کا وقت آ گیا، اب یہاں پہ اختیار نہیں ہوتا کہ چاہو تو مر جاؤ، چاہو تو نہ مرو، اس میں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، یہاں پہ کسی سے پوچھا نہیں جاتا، کسی طرح کا اختیار نہیں۔ بارش ہونی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اب کسی بندے سے پوچھا نہیں جاتا کہ بارش برسا دیں یا نہ برسا دیں، اللہ کا فیصلہ ہے تو ہونا ہے کام۔ سورج نکلنا ہے، گرمی کا موسم، اتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے، کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ سب کہہ سکتے ہیں بڑی گرمی پڑ رہی ہے، کیا کیا جائے، اور اے سی اور یہ سب کچھ فیل ہو رہا ہے، سب کہہ سکتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم یہاں پہ چل رہا ہے۔ یہاں پہ جو ہے باقاعدہ اختیار نہیں ہے، اختیار اس میں ہے کہ ہم باقاعدہ اس گرمی کو برداشت کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یا گرمی کی وجہ سے ہم مسجد ہی نہیں جا رہے ہیں کہ مسجد میں گرمی بہت ہوتی ہے، گھر میں اے سی میں پڑے رہو۔ اب یہاں پر اختیار ہے، تو یہ جو اختیار ہم کریں گے کہ ہم گرمی کو برداشت کر کے مسجد جا رہے ہیں اور نمازیں ادا کر رہے ہیں، اس پہ ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو اختیار ہے، ہم کو اس پر پکڑ ہوگی، لیکن گرمی کے ہونے نہ ہونے، کم اور زیادہ ہونے پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے بتا دیے، پھر ایک خاص قسم کا اختیار دیا۔ اگر اختیار ہم لوگ نہیں مانیں گے تو ایک شک پیدا ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے تقدیر کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ ہی دیا ہے کہ نیکی کسی کے اندر بٹھا دی یا برائی بٹھا دی، تب اچھا کام کرنے پر ثواب کیوں ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے لکھ دیا، تو کیوں ملتا ہے ثواب؟ تو اس میں جواب ہمیں دینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اختیار سے انسان راستے کو چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے کہ کون سا راستہ اس کو چلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے جو ہے کچھ لوگ آئے پوچھا تقدیر کے بارے میں مسئلہ، تو اللہ کے رسول نے یہی آیت پڑھ کر کے بتائی کہ تقدیر کا مسئلہ یہی ہے کہ دونوں چیزیں اس کے اندر رکھ دی گئی ہیں، پھر اس کو اختیار دے دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورت تلاوت فرماتے تھے تو تیز آواز سے دعا مانگتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا وانت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے نفس کے اندر بھی آپ تقوی کو پیوست فرما دیجئے،
ہمارے اندر تقوی کو بٹھا دیے، اللہ کے رسول ہو کر کے یہ دعا کر رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ہم اللہ سے تقوی کو مانگیں، انت ولیھا و مولاھا، آپ میرے نفس کے، میری جان کے مربی ہیں، آپ جو ہے بہترین کارساز ہیں، آپ بہترین ذمہ دار ہیں، میرے نفس کے آپ ذمہ دار ہیں، وانت خیر من زکاھا، اور سب سے بہتر آپ ہیں جو میرے نفس کو سنوار سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھائیں، اس کے بعد جواب قسم بھی کیا ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے متضاد چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، یعنی اپوزٹ چیزوں کی، پہلے سورج کی، اب سورج کے مقابلے میں چاند تھے، چاند کی قسم، دن کی، پھر رات کی قسم، آسمان کی، پھر زمین کی قسم کھائی۔ ان قسموں کے کھانے کے بعد پھر بتایا کہ گناہ اور تقوی یعنی نیکی کے کام ہم نے بتا دیے۔ قد افلح من زکاھا، اب قسم کھانے کے بعد جواب قسم۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں، بار بار یہ بات آتی رہتی ہے، جب قسم کھاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم بات کہنا چاہتے ہیں اس کو جواب قسم کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں فلاں شخص کو ماروں گا، میں فلاں شخص کو ماروں گا، اب قسم کھائی جو اس کے بعد جو مارنے کا عمل ہوگا یہ جواب قسم کہلاتا ہے۔ تو قسم جب کھا لی گئی تب لوگوں کے اندر یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ اس کا مطلب ضرور ماریں گے کیونکہ انہوں نے قسم کھائی ہے۔ ایک قسم پہ صرف اتنا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایسے ہی بات کہہ دیتے تو ہم مان لیتے، اللہ تعالیٰ اگر ایسے ہی بات کہہ دیتے جو کہنے جا رہے ہیں تو ہم مان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ اچھا ٹھیک، اگر اللہ تعالیٰ ایک قسم کھا کر کے کہہ دیتے تب بھی مان لیتے، تھوڑی سی اس میں جو ہے تاکید پیدا ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائیں، باقاعدہ 7 آیتیں نازل کی، اس کے بعد جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی موقع بات ہوگی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں جواب قسم میں؟ قد افلح من زکاھا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یعنی اپنے نفس کو، اپنے دل کو پاک کر لیا، اللہ کی ریاضت، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے اپنے ظاہر کو بھی پاک کیا، اپنے باطن کو بھی پاک کیا، وہ شخص کامیاب ہے، بامراد ہے۔ دوسری بات کیا بتائی؟ وقد خاب من دسا، نامراد ہے، وہ محروم ہے، ایسے شخص کو کچھ نہیں ملے گا، ایسے شخص کو کچھ نہیں ملے گا جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں دھسا دیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں دھسا دیا، اس کا دل بھی گندا، اس کا جسم بھی گندا۔ جسم سے مراد یہ کہ وہ عبادت بھی ظاہری نہیں کرتا اور اس کا دل بھی اللہ کی طرف نہیں لگتا، وہ دنیا میں لگا رہتا ہے اور دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، دنیا کی محبت کو اپنے اندر بٹھاتا ہے، اللہ کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں، اللہ کی طرف اس کی کوئی لو نہیں، اور اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے میں کوئی خاص اس کا امتیاز نظر نہیں آتا۔ لہٰذا قد افلح من زکاھا، 7 قسمیں کھانے کے بعد یہ بات کہی گئی کہ اپنے آپ کو جس نے سنوارا، اپنے آپ کو جس نے اچھا بنایا، اپنے آپ کا جس نے تزکیہ کیا، وہ شخص کامیاب ہر کوئی ہونا چاہتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھانے کے بعد یہ 2 اصول ہمارے سامنے رکھ دیے، کامیاب ہونا ہے اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے دل کو پاک کر لو، اہل اللہ اور علماء کی صحبت میں بیٹھو، وہ ذکر و اذکار بتائیں گے جس کی وجہ سے باقاعدہ تمہارا دل سنورے گا، تمہارا دل سدھرے گا، تمہارے دل کی کیفیت بدلے گی، تمہارے دل کی کیفیت بدلے گی۔ اور اگر ناکام ہونا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر کے، نماز سے دور ہو کر کے، مسجد سے دور ہو کر کے ویسے ہی گزارو، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وقد خاب من دساھا، تم اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہے ہو، تم نامراد ہو گئے، ناکام ہو گئے، دنیا میں بھی ہو گئے، آخرت میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہو گئے اور آخرت میں بھی ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم سمود کی مثال دے کر کے بات سمجھائی ہے، پہلے قسمیں کھائیں پھر مثال دے کر کے بات سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے، بلکہ 1 ہفتہ گیپ کر کے ہمارا درس ہو رہا ہے، اگلا ہفتہ گیپ رہے گا، اس کے بعد جو سنڈے اتوار آئے گا اس میں انشاءاللہ درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا تزکیہ فرمائے، ہم سب کے باطن کو درست فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔